اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو آج کے اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر زیادہ قیمتی ہے، اور آج کل انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اسے کیا ہونا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر ویڈیو میں جو ہے وہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ میں اپنے خیالات کو آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل خواوہ شبیر ٹی وی پر نئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکیں۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قیمتی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں سے انسان کو جو وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی ساری دنیا ساری جہان سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ لیکن آج کل انسان جو ہے وہ عمومی طور پہ اپنی اہمیت سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے، اور انسان اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صحت کو، اپنی ہر چیز کو یا تو وہ ضائع کر رہا ہے اور یا پھر وہ برائی کی طرف لگا رہا ہے۔ اور دوستو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ گانے بجانے ہیں، فلمیں، ڈرامے ہیں، اور ایک سے ایک نئی تفریح لوگوں نے جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ آسمان، زمین، چرند پرند، یہ ساری کے سارے جو نقشے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ انسان ہی کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور ان سب کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن انسان آج مجموعی طور پر جو ہے بہت زیادہ غافل ہے، وہ دن رات جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، دنیا کو کمانے میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ انسان جو ہے وہ مشقت سے بہت زیادہ مشقت اٹھائے دنیا کمانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں دوستو کیوں بھیجا ہے، وہ ہم سب کے لیے اس بات کا جو ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ایک چیز کا مقصد ہی پتہ نہ ہو تو انسان یا کوئی بھی چیز کیسے جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں۔ تو دوستو انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دنیا میں انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور نیکی سے اپنی جو ہے وہ نیکیاں کمانے کے لیے۔ لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ برائیوں سے اپنے توڑے بھر رہا ہے، اور دن رات جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو جو ہے وہ ساتھ ہی جب انسان پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو شیطان، جو کہ پہلے ابلیس تھا، یہ یعنی جو پہلے عزازیل کے نام سے مشہور تھا، بہت زیادہ نیک تھا، اور چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا۔ تو اس وقت جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا فرمایا، ہمارے یعنی کہ بابا کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سارے جو ہے فرشتے انہوں نے سجدہ کیا، لیکن فقط جو ہے یعنی یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے جو ہے وہ نکال دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیطان نے پھر اس بات کی قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور جو ہے تو دیکھے گا کہ بہت ہی تیرے کم بندے جو ہے وہ تیرے نیک بن کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میرے بندے، یعنی مفہوم ہے کہ اگر میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو میں سب کو معاف کر دوں گا۔ تو دوستو اب ہم انسان ہیں، اور انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا ہمیں اپنی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر جو مسلمان کی حیثیت ہے، تو ایک مسلمان تو پھر حد سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔
تو دوستو انسان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اب انسان کو اپنے مقصد کو پہچاننا ہے کہ میں آیا ہوں دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو انسان قیمتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہے اس کی تو یقینی طور پر قیمت بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آج لیکن ہم بات کریں انسان کی، تو انسان کا کام یہ ہے، انسان وہ ہے، اصل میں انسانیت کیا ہے؟ انسانیت ہے احساس کرنا۔ تو انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا احساس کرتا ہے، جو اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے دوسرے کو جو ہے وہ دکھ پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، ہم رحم کھائیں دوسرے انسانوں پر بھی، اور جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اور اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو اگر میں دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچاؤں۔ اگر میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو یقینی طور پہ دنیا اور آخرت کی میں تباہی اپنے ذمے لے رہا ہوں، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی۔ تو آج جو بھی انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں، یقینی طور پہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں عروج دیا ہوا ہے، آج دنیا میں وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان، آج کا جو مسلمان ہے، جو کہ دنیا کا سب سے قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمت ایک مسلمان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک یعنی ایمان والا، جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا دنیا میں زندہ ہے، ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں زندہ ہے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب ہمیں یہ بات بھی سوچنی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار جب تک چلو ایک ایمان والا رہے گا تو بھئی وہ قیامت تو کوئی نہیں آئے گی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جیسے ہی ایک انسان کی موت آتی ہے، اور جیسے ہی میں نے مرنا ہے، تو مرتے ہی سے میرا حساب کتاب شروع ہو جانا ہے، اور مرتے ہی سمجھو میرے لیے قیامت آ گئی۔ اب یہ دنیا جو ہے وہ 200 سال قائم رہے، 500 سال قائم رہے، جو دنیا سے مر گیا، چلا گیا، اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو دوستو اس وجہ سے ہم سب نے یہ فکر کرنی ہے، ہم سب نے اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہم دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں ایک انسان ہوں، اور میری ایک جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں انسان بن کر زندگی گزاروں۔ تو اگر ہم واقعتاً انسان بن جائیں اور دوسروں کے لیے دل کے اندر نرمی ہو، دوسروں کے لیے دوسروں کی کوالٹیز کو دیکھ کر چلیں، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر چلیں، تو یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، اور یہی اصل دین کی تعلیمات ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے نفع مند بنیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اپنی ذات سے کم از کم ہم دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اگر آج میں یہ سوچ لوں، آپ یہ سوچ لیں، ہم سب کے سب اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو دوستو یقینی طور پہ ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک انسان ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر جو اللہ نے مجھے کلمہ دے دیا جب میں مسلمان ہو گیا، تو یہ اللہ نے مجھ پر بہت ہی کروڑہا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہدایت کی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والا بنایا، اللہ نے مجھے کلمہ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی، اللہ نے اس میں مجھے اور آپ کو پیدا فرما دیا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو خود بھی سب سے پہلے نمبر پہ انسان بننا، اور دوسرے نمبر پہ ایک اچھا مسلمان بننا کہ مجھ سے خیر پھیلے، مجھ سے ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ خیریں پھیلیں، اچھائیاں پھیلیں، اور میں کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں اور آپ مسلمان بن جائیں اور انسان بن جائیں، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیریں پھیلائے گا، اور پھر ہم سے جو ہے ساری دنیا کے اندر خیر پھیلے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے مسلمان بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور جب اللہ کا حکم ہو تو ہم خود بھی اس کو پورا کرنے والے ہوں، اور دوسروں کو بھی اس پر لگانے والے ہوں۔ تو دوستو یہی ہمارا کام ہے، اور آج کی یہ مختصر سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور یہ میرے دل کی باتیں جو میں نے شیئر کی۔ دوستو دین تو بہت وسیع ہے، باتیں بہت ساری ہیں جو کرنے کو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم بات کریں، سنیں، نیکی کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اس کا بھی ہم سے سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ جو ہے وہ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا زیادہ آپ نے عمل کیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ مختصر سا ویڈیو بنایا اور آپ سے یہ خیالات شیئر کیے، اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو دوستو، حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو دوستو، یہ باتیں، یہ احادیث اور یہ اچھی باتوں کو پھیلانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کے سب، آپ چاہے اپنی ویڈیو بنا کر، اچھی باتوں کی ویڈیو بنا کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، آپ براہ راست لوگوں سے بات کریں، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نیکی کو پھیلانے والے ہیں، نیکی پر چلنے والے ہیں، چلانے والے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اور جو ہے دین کو پھیلانے والے اور اچھائی کو پھیلانے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا، اچھی بات کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھے عمل کرے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور جتنے میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا گو رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کو پھیلانے والا، خیر کو کرنے والا اور خیر ہی پر، نیکی کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔